بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیار کریں گے گرین بیٹس کی تسبیح 33 دانوں کی ایک نئے انداز سے۔ یہ ایک آرڈر کی تسبیح ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں قاسم، انہوں نے جو ہے آرڈر کیا ہے کہ میرے لیے یہ تسبیح تیار کریں۔ تو اس کا ٹسل جو ہے وہ میں نے پہلے ہی تیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹسل تیار کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو چینل پر سکھا رکھا ہے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر چینل پر ضرور دیکھیں اور لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ یہ ٹسل ہم نے تیار کیا ہوا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ شماروں کے لیے ہم نے جو ہے یہ کلرفل بیٹس رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خوبصورت تسبیح تیار کریں۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو گرین بیٹس کی، کرسٹل کے گرین بیٹس کی آرڈر کی تسبیحاں جو تیار کری تھی، اس کا میتھڈ، اس کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور بنا کے دکھائی تھی۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آگے جو ہے یہ ٹسل میں جو ہے چین کیوں لگائی ہے، آپ نے دھاگا کیوں نہیں یوز کیا؟ تو میں نے اس کی وجہ پچھلے جو ہے یعنی ولاگ میں بھی بتا دی تھی، پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دھاگا جو ہوتا ہے، چاہے وہ ریشمی لگاؤ یا سوتی لگاؤ، جو بھی لگاؤ، تو وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وقت کے ساتھ جو ہے نا اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جو ہے یہ اس طرح کرنے سے یہ پائیدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور کافی ٹائم تک چلے گی، اس لیے یہ میں نے طریقہ کار اپنایا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں اور لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے سوئی میں دھاگا پرو کر ایسے گرہ لگا لیں گے۔ گرہ لگانے کے بعد جو موٹا دھاگا ہے پولی ایسٹر کا، اس میں پرو لیں گے تاکہ بیٹس ڈالنا آسان ہو، اور 11 بیٹس ڈالنا شروع کر دیں گے۔ 33 دانوں کی بن گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو اللہ نے اسی کلمے کے ساتھ ہمیں الحمدللہ پیدا کیا ہے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی کلمے پر فرمائے۔ جس طرح اس دنیا میں آتے ہوئے ہمارے کانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچار ہوئی، ٹھیک ہے نا، آذان کی صورت میں اور کلمہ طیبہ کی صورت میں، اللہ ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کلمہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی جو ہے سعادت ہے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین۔ تو سب سے یہ بیٹس ڈال لیں گے خوبصورتی کے لیے، شمارے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بیٹس ڈال دیں گے الحمدللہ۔ یہ دیکھیے ہمارا شمارہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ مزید 11 موتی ڈال لیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس لیے ہم وقت اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کو اپنا ذکر بہت زیادہ پسند ہے، اپنی بڑائی کبریائی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ۔ اب یہ ہم نے شمارہ ڈال لیے، ٹھیک ہے۔ تسبیحات فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر فرد نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 34ویں بار جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کریں۔ تو تسبیحات فاطمی کی بہت برکتیں ہیں، ٹینشن کا، ٹھیک ہے نا، اور ڈپریشن کا، اور جو ہے تھکاوٹ کا، جسمانی جو ہے جتنی بھی کمزوری ہیں اس کا علاج ہے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ضرور پڑھا کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اپنی لاڈلی بیٹی پہ جو ہے تعلیم فرمائی، ہم سب کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تھکاوٹ کا اور ٹینشن اور تکلیف کا علاج بتایا ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات کو خود جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے یعنی کئی بار بار جو ہے اپلائی کیا ہے کہ واقعی جب تھکاوٹ ہوتی ہے یہ پڑھ لیا جائے تو 10 منٹ کا بھی آرام جو ہے وہ آپ کو سکون اور اطمینان دے دیتا ہے، اچھی اور سکون والی نیند آتی ہے، اور جو ہے ہر طرح کی تھکاوٹ سے اور جسم کی تکلیف سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے تصویر تیار ہو گئی ہے، اب ہم اس کو دھاگے کو کاٹ لیں گے اور یہاں گرہ لگا دیں گے۔ اللہ ہمارے بھائی کو بھی جنہوں نے یہ اہتمام سے بنوائی ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ذکر اذکار کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرا مقصد جو ہوتا ہے بنانے کا یہی ہے کہ اللہ ہم سب میں جو ہے اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ ایک یہ والا بیٹس لے لیں گے، پھر ایک یہ والا بیٹس لے لیں گے، پھر سے ایک یہ کلرفل بیٹس لے لیں گے۔ ہم اب امام تیار کر رہے ہیں۔ پھر ایک گرین بیٹس لے لیں گے اور ایک یہ والا بیٹس، پھر سے ایک یہ بیٹس لے لیں گے اور ایک یہ بیٹس لے لیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا منارہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ آپ جتنے چاہیں ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 3 ہی ڈالنے، آپ نے 4 ہی ڈالنے، یہ آپ کی مرضی پر اور جو ہے پسند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے دوسری طرف سے دھاگے کو پرو کر جو ہے سوئی کو اس میں سے گزار لیں گے۔ دھاگا نکل گئے، دھاگا الجھ کے دھاگے کو کاٹ لیتے ہیں، دوبارہ سے اس کو یہاں گیرہ لگا لیتے ہیں، گیرہ لگانے کے بعد دھاگے کو کھول لیں گے اور دھاگے کو پرو لیں گے۔ اور ان بیٹس میں سے ایسے پرو لیں گے۔ الحمدللہ اب جو ہے یہ ایک بیچ بیچ میرے پھر رہ گیا، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جی، اب ہم جو ہے ان موتیوں کو کھینچ لیں گے۔ دھاگا موٹا ہے الحمدللہ، الحمدللہ جی۔ یہ دیکھیے جی ہمارا امام الحمدللہ تیار ہو گیا، ہماری جو ہے خوبصورت جو ہے تسبیح جو ہے تکمیل کے مراحل میں ہے الحمدللہ۔ اب ہم کیا کریں گے، تسل کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ یہ تصویر میں نے آپ کو پہلے بھی تیار کرنا سکھائی ہے، تو جو ہے امید ہے اب آپ کو اچھے طریقے سے اس کا طریقہ کار آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہم بیٹس کو گزار لیں گے، دوسری طرف سے دھاگے کو ڈال کر اسپرنگ میں سے
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ हम पर गिरा लगा लेंगे। को पलट के दूसरी तरफ से भी गिरा लगा लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तस्बीह तैयार हो गई। अब एक्स्ट्रा धागा काट लेंगे। देखिए हमारी खूबसूरत उम्दा तस्बीह तैयार हो गई है। अब जो है हम इसके धागे को, ये जो धागा है इसको लाइटर के ज़रिए या माचिस के ज़रिए जला लेंगे ताकि धागे खुले ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए माशाअल्लाह खूबसूरत उम्दा जो है वो तस्बीह तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके शुमारे हैं, ये इसका इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसका टस्सल है। आप देखिए माशाअल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अहल के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।